السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفخہ۔ افغیر اللہ، کیا بس اللہ کے علاوہ ابتغی میں تلاش کروں حکما کسی فیصلہ کرنے والے کو، وہوا حالانکہ وہ الذی وہ ذات ہے انزل جس نے اتارا الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب کو، مفصل واضح۔ پہلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکوں کافروں کو خطاب کر کے کہا، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ تم اللہ کی حاکمیت پر راضی نہیں، حالانکہ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تم پر تفصیلی کتاب اتاری، جس نے کتاب اتاری حکم بھی اسی کا چلے گا، فیصلہ بھی اسی کا چلنا چاہیے، اس کے سوا میں کوئی اور حاکم کیسے لے گا؟ جہاں یہ آیت مشرکین کے اوپر رد ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج کے لوگ جو اللہ کے فیصلوں کے ہوتے ہوئے غیروں کے فیصلوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کو حاکم سمجھتے ہیں، ان کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت مبارکہ میں سبب۔ اس نے تم پر کتاب اتاری مفصلہ، پوری تفصیل کے ساتھ، اس میں ہر چیز کھول کے بیان کی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک تو تیرے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہے، خود بنائی ہوئی نہیں ہے، اور حق ہے۔ حق کا مطلب بالکل عدل اور انصاف والی ہے، اس میں ہر قسم کی خبر سچی اور ہر قسم کی طلب یعنی امر یا کسی بھی چیز کا جو تقاضا ہے وہ بھی عدل پر مبنی۔ فلا تکونن من الممترین، یہ تاکید کے دور پر کہا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ نبی تو شک نہیں کرتا لیکن تاکیداً کہہ دیا۔ اس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے کہ تم نے بیوقوفی نہیں کرنی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے، بلکہ اس کو تاکیداً کہا جا رہا ہوتا ہے کہ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا کہ اس کتاب کے بارے میں کسی قسم کا آپ کو شک نہ ہے۔ لہذا مسلمان کا وظیفہ یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے، شیطان لاکھ وسوسے ڈالے کتاب اللہ کے بارے میں یا دین کے کسی حکم کے بارے میں، فلا تکونن من الممترین، شک میں نہیں جانا، یہ آزمائش ہے۔ اور تیرے رب کے کلمات پورے ہو چکے سچائی اور عدل کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی وحی مراد۔ صدق سے مراد وہ تمام خبریں ہیں جو اللہ نے گزرے زمانوں کی دی یا آنے والے زمانوں کے بارے میں دی۔ وعدل، عدل سے مراد وہ تمام تقاضے ہیں جو شریعت نے طلب کیے، ان کا کرنا، یہ شریعت نے طلب کیا ان سے رکنا۔ لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ کے کلمات سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک کلمات کونیہ اور ایک کلمات شرعیہ۔ کلمات کونیہ یعنی رب کا بنایا ہوا نظام، تقدیری فیصلے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اسی طرح کلمات شرعیہ جو اللہ نے شریعت بنا دی، اس کو بھی کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، نہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اکثریت، اس کی آپ نے پرواہ بھی نہیں کریں، اکثریت حق نہیں ہوتی، اگر آپ اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا کے رکھے، کیونکہ اکثریت گمان کے پیچھے چلتی ہے اور یہ اندازے لگاتی، یہ اکثریت ہے، لہذا کبھی بھی اکثریت کے پیچھے نہ جائیں۔ لوگ اکثریت سے ہی دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت اکثریت کا نام۔ قرآن کہتا ہے کہ اکثر ان میں سے ان کو علم ہی نہیں، وہ جاہل ہیں اس مسئلے کے اندر، لہذا کسی بھی مسئلے میں اکثریت کا اعتبار نہیں۔ اور اسی طرح یہ آیت اس بات پر بھی ایک دلیل رکھتی ہے اشارتاً، کچھ علماء کا، زیادہ علماء کا ایک مسئلے پر جمع ہو جانا جس کو جمہور کہتے ہیں، جمہور علماء بھی دلیل نہیں ہوتے جب تک پیچھے کوئی نہ کوئی قرینہ نہ کھڑا ہو، کیونکہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اکثریت کے اندر جمہور بھی آتے ہیں۔ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تو تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ناشکرے ہیں، اکثر نافرمان ہیں، اکثر بے نماز ہیں، اکثر فاسق و فاجر ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان کے یہ کام ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تیرا رب جانتا ہے کہ اس کے رستے سے بھٹکا کون ہے، گمراہ کون ہے۔
اور وہ جانتا ہے ہدایت یافتہ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. مشرکین وہ ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے. اس آیت کی تفسیر کل انشاءاللہ کل والی آیت سے مل کر آئے. وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام ہے. کیوں نہیں کھاتے تم؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، اس نے جو جو چیزیں تم پر حرام کی تھی وہ سب تمہیں بتا دی. اسلام نے حرام چیزیں بتا دی، ان کے قواعد بتا دی. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب حلال، مگر تم اس حرام کی طرف مجبور کر دیے جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے تو اپنی خواہشات کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں بغیر علم کے. علم کے بغیر اور خواہشات کے پیچھے چلنا یہ گمراہی کا باعث ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، تیرا رب حد سے تجاوز کر جانے والوں کو جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور آپ چھوڑ دیجئے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. اس کی کئی تفاسیر ہیں. نمبر 1 چھپ کے کیے جانے والے گناہ اور اعلانیہ طور پر کیے جانے. نمبر 2 چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. نمبر 3 دل کے اعمال، دل کی سوچیں، باطنی اعمال. اور ظاہر سے مراد ظاہری اعمال جو دکھائی دیتے ہیں، جو سنائی دیتے ہیں، جو پکڑے جا سکتے ہیں، یہ مراد. الغرض اس سے مراد ہے ہر قسم کا گناہ، چھوٹا کہ بڑا. وہ دل کا گناہ ہے، اس کا تعلق اعمال قلبیہ سے ہے، یا ظاہر سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے. جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چھوڑ، ان سے بچ جاؤ. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یکسبون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، اللہ نے کسب کا لفظ بولا. کسب قصدن اور ارادے سے کیے جانے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی غیر ارادی طور پر گناہ اللہ نے اس کو شمار بھی نہیں کیا. سیجزون بما كانوا یقترفون، ان قریب یہ بدلہ دیے جائیں گے اس گھڑنے کا جو یہ گھڑتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.